وہ اپنی چادر سے اپنے کندھے کو کس کر باندھ چکا تھا اور حویلی میں بھی دوسری گاڑی سے پہنچا تھا جہاں باغیچے میں 2 گارڈ زمین پر پڑے تھے۔ ایک دم توڑ چکا تھا جبکہ دوسرے کی گرد اس کے ساتھیوں نے حلقہ بنا رکھا تھا۔ تیز قدموں سے وہ ان کے پاس آیا۔ شاد علی، اس کی آواز بھاری تھی۔ غصے نے اس کے ماتھے پر اپنا جھومر سجا لیا تھا۔ سردار، جیسے ہی آپ نے اطلاع دی ہر طرف سے گولیاں چلنے لگیں۔ یہ دونوں مرکزی دروازے پر کھڑے تھے۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچاؤ اور پتہ کرو۔ صاحب، اس کا تو کل ہی بیٹا پیدا ہوا تھا اور آج یہ مر گیا۔ اس کی بیوی کو ہم اس کی لاش کیسے حوالے کریں گے؟ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ اس کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سردار، میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں، آپ بھی تو زخمی ہیں۔ مجھے چھوڑ دو، پہلے اس کے گھر والوں کو یہاں حویلی لے آؤ۔ شاد علی دوڑ لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ احتیاط سے جاؤ تم، کے پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ تم میں سے بھی کوئی زخمی گارڈ کے ساتھ شہر کے ہسپتال جائے، یہ زخم گہرا ہے۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا لیکن دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا اور گولی لگنے کے باعث ہر تیز سانس کے ساتھ زخم سے خون ابل پڑتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صاحبہ، کوئی جواب نہ آیا۔ صاحبہ، آپ ٹھیک ہیں؟ دروازہ کھول دیجئے۔ چند لمحوں بعد اندر سے لرزتی ہوئی آواز آئی، خان؟ میں ہوں، آپ کا سردار، آپ کا خان، دروازہ کھول دیجئے۔ کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور وہ احتیاط سے اس میں سے جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ سرمئی آنکھوں کے گرد سرخ ڈورے بنے ہوئے تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ صاحبہ، آپ کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ وہ میرے پیچھے آ جاتے، دیکھیے۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں گلاس وال گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے نوچ کر کھا جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا میری حفاظت کریں گے، اگر وہ میری عزت… صاحبہ، بس میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے نرمی مگر مضبوطی سے بات کاٹ دی اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے کہا نا اب کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کیوں نہیں تھے؟ اس کی آنکھیں یوں ہی برس رہی تھیں۔ جو سزا میری صاحبہ دے گی مجھے قبول ہے۔ نہیں۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ کیا ہو جاتا پھر سردار؟ اگر وہ درندے مجھ تک پہنچ جاتے، اگر وہ… اس کی آواز رند گئی تھی۔ آپ ان درندوں کے چمڑے ادھیڑ کر رکھ دیتے یا زندہ جلا دیتے اگر وہ مجھ تک پہنچ ہی جاتے تو۔ صاحبہ، پرسکون ہو جائیے، کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ آپ تک پہنچے۔ نہیں، میں آپ کے دشمنوں کے پلے اس طرح نہیں چڑھ سکتی۔ خدا را، اس سے پہلے مجھے خود مار دیجیے۔ بس، بہت ہو گیا۔ آواز میں پہلی بار وہ سختی ابھری جس نے اس کے لرزتے وجود کو جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تیز چلتی سانسوں کے درمیان اس کے دل کی دھڑکن بھی سننے لگی تھی۔ پرسکون ہو جائیے، لمبی سانس لیجیے۔ وہ نہایت آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کا دوپٹہ پھسل کر زمین پر گر گیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیے خان، باخدا اپنے کتوں کو خود ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلا دیجیے، مگر مجھے تنہا مت چھوڑیے، یوں دور جانے کا فیصلہ مت کریں۔ اس نے آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ خدا را، آپ میرے اندر کچھ بہت بھیانک جگا رہی ہیں۔ اس کے لفظوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی کیا کہا آپ نے؟ خوف کے پردے پر بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ جس نے یہ سب کیا ہے اس کے نشان تک مٹا دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ مرجینا کے وجود میں جھرجھری سی توڑ گئی۔ وہ آہستگی سے جھکی، زمین پر پڑا اپنا آنچل، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ لیا۔ مجھے اپنے بابا… بات اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنے باپ کے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بہنے لگے۔ ادھر آئیے، اس نے نرمی سے پکارا۔ وہ زیادہ دیر تک سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر اچانک وہ لڑکھڑا گیا۔ سنبھلنے کے لیے اس نے دیوار کے ساتھ رکھے میز کا سہارا لیا۔ میز پر رکھا گلدان لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگا، جس سے آواز پیدا ہوئی اور وہ پلٹ کر اس کی جانب دوڑی۔ بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک دبی ہوئی کرا اس کے لبوں سے نکلی۔ راستے بھر اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ خون سے اس قدر بھیگ چکی تھی کہ اگر اسے نچوڑا جاتا تو اس سے خون ٹپکنے لگتا، مگر سیاہ رنگ نے ہر داغ کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھنے لگا۔ صاحبہ، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ اپنے نام کے پکار پر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں ضبط اپنے آخری کناروں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں یہاں ہوں۔ وہ ذرا سا اس سے الگ ہوئی، مگر جیکٹ سے رستے خون کی سرخی اس کے گال پر لگ گئی۔ اس کا ذہن اب بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ میرے پیچھے آئے تھے خان،
نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں تردید کر دی۔ کیسے نہیں؟ زندگی میں پہلی بار مرجینا اپنے ذہن سے کسی حادثے کو دھکیل نہیں پا رہی تھی۔ صاحبہ، اس نے نرمی سے اس کے بازو کو تھاما، وہ صرف میرے دشمن تھے، مجھے مٹانا چاہتے تھے۔ اگر وہ گارڈ گولی نہ کھاتا تو وہ یہاں آ رہے تھے۔ اس نے میری خاطر گولی کھائی اور وہ گارڈ مر گیا۔ میں دیکھ لوں گا، جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بچے گا نہیں، میرا یقین کیجیے۔ کیسے کروں؟ کیا ثبوت ہے کہ وہ مجھے لے جانے نہیں آئے تھے؟ غلط ارادے سے میری طرف بڑھنے والا وہ درندہ نہیں تھا؟ مرجینا بس نا۔ پہلی بار اس نے اس کا نام لیا، دل نے جیسے احتجاج کیا۔ سرمئی صاحبہ سننے کے عادی کانوں کو اپنا نام اجنبی سا لگا۔ اس نے اپنی انگلی آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ ایک لفظ بھی مزید نہیں، وہ بولنے سے پہلے خاموش ہو گئی۔ کاش میں کہہ سکتی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ نیلی آنکھیں بے تاثر بنی۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میری نظروں کے حصار میں، میرے گھر کی چار دیواری کے اندر۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ بیڈ پر وہ ڈھہ سا گیا تھا۔ جس دن خانوں کے لڑکے کا قاتل میرے سامنے آیا تو خدا کی قسم خان وہ بات ادھوری چھوڑی گئی، کیونکہ وہ اپنی جیکٹ کا چین نیچے کھینچنے لگا۔ خون کی سرخی، لہو سے لال، کندھے سے لے کر سینے تک کریم رنگ کی قمیض سرخ رنگ سے اس طرح بھیگا ہوا تھا کہ ایک انگلی کی پو رکھنے کی جگہ تک نہیں مل رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا یہ دشمن میرے لیے تھے۔ دیکھیے، آپ کو ثبوت چاہیے تھا، یہ کاپی ہے، یہ کافی ہے۔ وہ بے اختیار اس کے قریب بیٹھ گئی، جیسے کسی اندیکھی ڈور نے اسے اس کی طرف کھینچ لیا ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ اتنا سارا خون، میں کیا کروں؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والی لڑکی آج میرے سامنے یوں رو رہی ہے۔ اس نے نچلا لب درد سے دھانتوں تلے دبا لیا۔ آپ پکارو نا، آپ کا رونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میرا مذاق مت اڑائیں خان، وہ سسکی لیتے بولی تھی۔ اماں کہتی ہے میری زبان بہت لمبی ہے، مگر بچپن میں جب ہم بھاگنے والا کھیل کھیلتے تھے تو کھیل ختم ہونے کے بعد زمین پر ضرور دیکھتے کہ کہیں ہمارے پیروں تلے کوئی چیونٹی تو نہیں آ گئی۔ نہیں دیکھ سکتی کسی کو یوں اس طرح، تو میں کیا کروں؟ وہ الٹے ہاتھ سے اپنا بھیگا چہرہ رگڑنے لگی۔ اور اگر کوئی چیونٹی مر جاتی تو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ تو میں اماں کے ساتھ اتنے دن پرندوں کو دانہ ڈالتی رہتی، جتنی چیونٹیاں میرے ہاتھوں مر جاتی تھیں۔ ایک بھرپور کہا اس کے لبوں سے نکل گیا۔ آپ پاگل ہیں صاحبہ۔ اس نے ہنستے پہ سر ادھر ادھر ہلایا تھا، مگر بچپن سے تھی، یہ آج معلوم ہوا۔ وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کو بلا لیجیے، مجھ سے تو یہ سب دیکھا بھی نہیں جا رہا۔ آپ ایسا کیجیے، کوئی صاف کپڑا لے آئیں، اس وقت گاؤں میں ڈاکٹر بھی کوئی شاید نہ ملے۔ وہ درد کے باوجود پرسکون لہجے میں بولا۔ تو ہسپتال چلیے نا۔ اس نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کیا واقعی اپنے خان کو مروانا چاہتی ہیں؟ خان؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی کہ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ ابھی تک وہ حملہ آور گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس نے وضاحت کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہی سرسوں رنگ کے جوڑے میں وہ اتنے دن گزار چکی تھی جو وہ رات کو بدل کر دھو دیتی اور صبح پھر وہی پہن لیتی۔ یاد آیا ہے، کچن میں میری چادر پڑی ہے، کل ملازمہ لے کر آئی تھی، میں وہی لے کر آتی ہوں۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی، باہر گارڈز آ چکے ہیں، آپ مت جائیے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بستر کی چادر پر خون کے کئی قطرے گر چکے تھے۔ آپ لیٹے رہیں، اٹھنے کی کوشش بھی مت کیجیے۔ وہ ڈانٹتے ہوئے اس کے قریب واپس آ گئی۔ مجھے باہر جانا ہے صاحبہ۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ گولی نکالنی ہوگی اور زخم پر پٹی بھی کرنی ہوگی۔ لیکن ایسے کیسے؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کیا باقی انسان ہیں؟ آپ کو درد نہیں ہوتا؟ وہ پھر ڈانٹنے لگی۔ جلدی واپس لیٹ جائیے بغیر کسی بحث کے۔ وہ بات مانتے ہوئے دوبارہ ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ آپ کی الماری کے نچلے خانے میں ایک ڈبہ رکھا ہے، جا کر وہ لے آئیے۔ وہ فوراً دیکھنے اٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں وہی نارنجی رنگ کی ڈبیاں تھیں جس کا اس نے ذکر کیا تھا، جسے لا کر وہ اس کے سامنے رکھ گئی۔ اس نے اپنی قمیض کے اوپر والے بٹن کھولے، پھر ایک ہی جھٹکے سے باقی کپڑا گلے تک چیر ڈالا۔ کندھے سے نیچے تک سرخ خون میں بھیگا زخم صاف دکھائی دینے لگا۔ آہ! ہلکی سی کرہ اس کے لبوں سے نکلی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھنے لگا جو گھبرا کر اس کے قریب جھکی۔ میرے سے زیادہ آپ کو درد ہو رہا ہے صاحبہ، شرارت تھی انداز میں۔ وہ کینچی دیجیے مجھے، خدا کے لیے ڈاکٹر کو بلا لیجیے۔ آواز بھر آ گئی تھی۔ کیا ڈاکٹر اپنے سردار کے لیے بھی نہیں آ سکتا؟ اتنی سی زحمت بھی نہیں کرے گا وہ؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر میری وجہ سے کسی اور شخص کی جان چلی گئی تو؟ چند لمحے خاموش رہ کر وہ بولا، آج کی رات خطرناک ہے، جتنا لوگ اپنے گھروں کے اندر رہیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا، پھر ایک ہی جنبش میں کینچی کے دونوں نوکیلے سروں سے گولی کو جکڑا اور زخم سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے، گردن کی رگیں تن گئیں۔ دل جیسے سینہ توڑ کر باہر نکل آنا چاہتا تھا، مگر اس کے لبوں سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ نا لوہے کے بنے ہیں۔
اس نے بے اختیار اپنے سر سے اپنا آنچل اتارا اور مضبوطی سے اس کے کندھے کے زخم پر دبا دیا۔ ابھی وہ پوری طرح اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی سنہری لٹوں سے بنی کئی چوٹیاں کندھوں سے پھسل کر اس کے بازو پر آ گری تھی۔ میکائل ایک لمحے کے لیے سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ اپنی نظریں ہٹا لیجیے خان، میں نے آپ کا خون روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی اس نیکی پر ہی پچھتاتی پھروں۔ درد کے باوجود اس کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ ابھری۔ آپ اسے کوشش کہہ رہی ہیں، وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ آپ نے تو مجھ پر ایسا نشہ طاری کر دیا ہے کہ اگر یہ کرم کچھ دیر پہلے کرتی تو شاید گولی نکالتے وقت بھی درد محسوس نہ ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھنا ہی تھا۔ یہ باتیں آپ آخر لاتے کہاں سے ہیں؟ اس نے حیرت کے ساتھ سرمئی آنکھوں سے بھموں کے محراب اٹھائے اور وہ محظوظ ہو رہا تھا اس کے فکر اور الجھن کے ملے جلے رد عمل سے۔ بیوی کی تعریف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، حج کیجیے، ثواب کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ فوراً بول اٹھی تھی اور اس کی تعلیم پر وہ ہنس دیا تھا۔ آپ نے کہا تو ضرور کریں گے۔ سر پلنگ کے پشت سے ٹکا کر وہ آنکھیں موند رہا تھا۔ ایک طمانینت تھی بشرے پر نہ جانے کب غنودگی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، مگر اس کے ذہن میں تیرنے والا آخری خیال صرف ایک تھا۔ کچھ دیر پہلے جو لڑکی اپنے آنچل کے چھن جانے کے خوف سے اس سے لڑ رہی تھی، وہی اب اپنا وہی آنچل اس کے زخم پر دبائے بیٹھی تھی۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ زرق خان کو خبر کچھ دیر پہلے ہی شاد علی نے دے دی تھی، البتہ دیر ہونے کی وجہ سے میکائل کی وہ تنبیہ تھی جس میں اس نے کسی کو بھی حویلی آنے سے منع کر رکھا تھا۔ اس کی گاڑی حویلی کے دروازے پر آ کر رکی۔ ہارن بجانے سے دروازے پر موجود چوکیدار فوراً متوجہ ہو گئے۔ بندوق تھامے ایک محافظ نے پہلے چھوٹا دروازہ کھولا، پھر بھاری بھرکم مرکزی دروازہ زمین سے رگڑ کھاتا ہوا آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ سردار کہاں ہیں؟ وہ اجرت سے پوچھ رہا تھا۔ اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، سردارنی حویلی میں موجود ہیں۔ وہ رکا نہیں، منع کرنے کے باوجود وہ اندر آیا۔ کچن سے برتنوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، سو وہ وہیں چلا آیا۔ وہی چادر اوڑھے ہوئے جو نوکرانی لا کر گئی تھی وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ مرجینا باجی، میں زرق خان، اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ آ جاؤ زرق خان، تمہارے بھائی کا گھر ہے۔ وہ ابھی آپ آئی ہیں نا، اس لیے بھائی نے یہاں آنے سے منع کر رکھا ہے۔ افق پر بکھرتی نارنجی کرنیں بھی جیسے شرما گئی تھیں، جو حفاظت پس پردہ بھی اپنی عورت کے لیے کر رہا تھا۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ اس نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا۔ لیکن تم جب چاہو آ سکتے ہو زرق خان، میں تمہارے بھائی سے خود بات کر لوں گی۔ مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ منع کرنے کے باوجود میں یہاں آیا ہوں تو میری خیر نہیں۔ جاؤ، نیچے والے کمرے میں ہے تمہارے بھائی۔ شکریہ مرجینا باجی۔ اس کے نکلتے قد کاٹ کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو واقعی بڑا ہو گیا ہے۔ ناشتہ بنانے میں وہ واپس مصروف ہو گئی تھی۔ ادھر زرق خان کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ جاگ چکا تھا، پاؤں بستر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ بگ بی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جو ہاتھ سینے تک پہنچا ہے اس کی خبر مجھے کچھ دیر پہلے ہی لگ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم ہسپتال جاؤ، تایا اکیلے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو میں اس حویلی میں صرف اپنی بیوی کی وجہ سے برداشت نہیں ہوں؟ زرق خان بھائی پلیز۔ کیا پلیز؟ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، چلیں ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ وہ گویا منت کر رہا تھا۔ بہت شوق ہے اپنی سرماری کا، تو جاؤ اور پتہ کرو کس نے یہ دشمنی کی لکیر کھینچی ہے۔ وہ تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، آپ کی قسم اس کا چمڑا یہاں کے کچے راستوں پر گھسیٹتے ہوئے اتاروں گا۔ بس ابھی ڈاکٹر کو آپ اپنا زخم دکھا دیں۔ ایسا کیوں محسوس ہوا مجھے کہ میرا سوتیلا بھائی بڑا ہو گیا؟ بات نہ بدلیں بگ بی۔ اچھا، بس جو کہا ہے وہ کرو، وقت نکال کر میں خود ڈاکٹر کو دکھا دوں گا۔ دنیا میں ایسا کون ہوگا جو آپ کی اس پتھر پر لکھی لکیر جیسے ضد کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو؟ دنیا میں ایسا کون ہوگا جو آپ کی اس پتھر پر لکھی لکیر جیسے ضد کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو؟ زبان بہت چلنے لگی ہے۔ نیلی آنکھیں اس پر جم گئی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، پھر وہ اندر داخل ہوئی۔ آ جائیے، آپ ناشتہ کر لیں، تیار ہے۔ آ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ میں چلتا ہوں بھائی، لیکن میں نے تو آپ کے لیے بھی ناشتہ بنا دی ہے۔ میکائل زرق خان کی طرف دیکھنے لگا۔ صاحبہ، یہ مردان خانے میں ناشتہ کر لے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے حصے کا بنایا ہوا ناشتہ بھی میں ہی کھا لوں گا۔ افسوس ہے آپ پر سردار، اتنی جلن بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ زرق خان نے چھوٹا سا منہ بنا کر کہا۔ مجھے زرق خان کے آنے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے خان، آپ اس طرح انہیں نہ گھوریں۔ شکریہ بھابھی۔ اگر بھابھی کہنا ہے تو پھر بہتر ہے یہاں نہ آیا کریں۔ جب تک بھابھی کہیں گے، ایک بہن جیسے خدمت سے محروم ہی رہیں گے۔ لیکن مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے مرجینا باجی، قسم سے آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ ایک چماٹ گردن پر لگ جائے گا، میرا ایک ہاتھ ابھی بھی سلامت ہے، زبان سنبھال کر۔ ارے ایک بہن کی تعریفیں تو کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔
آ جائیے آپ دونوں۔ ان دونوں کو ہلکی پھلکی نوک جھوک میں چھوڑ کر وہ واپس کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ پراٹھے، ٹوسٹ اور جیم کی جگہ گھر کے خالص گھی، لسی اور ابلے ہوئے انڈے موجود تھے، مگر دو چیزوں کا مزید اضافہ بھی ہو گیا تھا: تازہ مالٹے کا جوس اور خشک میوہ جات سے بنی دودھ کی کریم والی ملائی۔ آپ کے تو مزے ہیں سردار۔ مجھے آج علم ہوا کہ آپ شادی کے بعد گھر کا کھانا کیوں نہیں چھوڑتے۔ یہ مجھے دے دو۔ وہ ملائی کی طرف اشارہ کرنے لگا مگر وہ اسے گھور رہا تھا۔ یہ لیجیے، یہ آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ ویسے میرا ارادہ تو کل بنانے کا تھا مگر پھر سوچا بنا ہی لیا جائے۔ مرجینا باجی قسم سے اب بہت اچھی ہیں۔ وہ پورا ڈونگا اپنے سامنے کھینچنے لگا۔ صاحبہ، سردار نے گلا کھنکھارا۔ جی؟ کیا آپ زرق خان سے پہلے بھی مل چکی ہیں؟ میرا مطلب یہ بے تکلفی؟ جب میں اسلام آباد پڑھنے گئی تھی تو بابا جانی کے ساتھ اکثر زرق خان مجھے لینے آیا کرتے تھے۔ اس کی ایک ہمیں نیلی آنکھ سے اٹھ گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بھائی، مرجینا باجی میرے لیے گندم کے میٹھے گولے بھی بنایا کرتی تھیں اور مجھے وہ بہت پسند تھے۔ آپ کو یاد ہے نا جب ہم گھر سے توا باہر لے جا کر کھیتوں میں آگ جلاتے تھے؟ تصحیح کر لیں زرق خان، توا میں نہیں لاتی تھی، صرف گولے پکاتی تھی لڑکیوں کے لیے۔ اور پھر ایک دن انہیں لڑکیوں میں مجھے زرق خان بھی مل گیا۔ خان، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ انہیں میرے گندم کے میٹھے گولوں سے زیادہ وہاں کی رنگ برنگی تتلیاں پسند آ گئی تھیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب تو میں چھوٹا تھا، اب تو بڑا ہو گیا ہوں، میں اب ایسا نہیں کرتا۔ اتفاق کے اظہار میں مرجینا نے سر ہلایا۔ ہاں نا، آپ بگ بی سے پوچھ لیں۔ اور بگ بی کو اچھو لگا تھا۔ مرجینا نے جلدی سے گلاس میں شربت ڈالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اپنی ملائی کھائیے زرق خان۔ اٹھ کر ٹرے میں رکھے ابلے ہوئے انڈے چھیلنے لگی، پھر بریڈ پر گھی لگایا، انڈے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور سردار کے پلیٹ میں رکھنے لگی۔ کھلا بھی دیجیے صاحبہ، ویسے بھی اتنا تو کر ہی چکی ہیں۔ اس نے اپنی زبان لبوں پر پھیری۔ لیکن دوسرا ہاتھ تو سلامت ہے نا؟ اگر آپ نے اسی طرح خدمت کرنی ہے تو مجھے ہفتے میں 1-2 بار گولی کھانی چاہیے۔ اللہ! اس نے آنکھوں کے پپوٹے بند کر لیے۔ اب آپ کچھ بھی بول لیتے ہیں، مطلب کچھ بھی۔ ناشتہ کروا دیجیے مجھے۔ اس کے حکم اپناتے انداز پر وہ چونکی۔ خان؟ اس کا خان کہنا اس کی جان ہی تو لیتا تھا۔ زرق خان؟ بگ بی، وہ ابھی بھی ملائی سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ جائیے مردان خانے میں، آپ کو یہ سارا ناشتہ وہیں مل جائے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھانے دیں انہیں۔ وہ سنجیدگی سے زرق کو دیکھ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ مرجینا باجی کیوں میری درگت بنوانا چاہتی ہیں اپنے شوہر سے؟ میں سمجھ گیا ہوں یہ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ ملال کے ساتھ میکائل کو دیکھتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، وہ بیچارہ ناشتہ کر رہا تھا۔ صحت مند ہاتھ سے وہ اس کی کرسی کو اپنی جانب کھینچنے لگا۔ وہ اس کے قریب آ گئی تھی، بالکل نیلی آنکھوں کی جذبات سے بھری نگاہوں کے نشانے پر۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ یہ تنہائی کتنی باریک سی دیوار ہے جو غیر حقیقی تیزی سے ان دونوں کے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ ناشتہ کروا دیجیے مجھے۔ خود؟ وہ اپنی زمرد والے ہاتھ سے انگلی اس کے لبوں پر رکھنے لگا اور یوں وہ ساکت رہ گئی جیسے کسی نے اس کی روح کو چند لمحوں کے لیے اس کے وجود سے کھینچ لیا ہو۔ اس نے اشارے سے کانٹا اٹھانے کو کہا جسے وہ اٹھانے لگی مگر گھبراہٹ میں 3-4 بار اس کے ہاتھ سے واپس گر گئی۔ ایسا کریں، یہ چھوڑ دیں، مجھے وہ پراٹھا کھانا ہے، وہ والا نوالا جو آپ بے دہانی میں اپنی پلیٹ کے لیے بنا رہی تھی۔ بغیر کسی بحث کے اس نے اپنی پلیٹ اپنی جانب کھینچی، پراٹھے کا وہ چھوٹا توڑا ہوا ٹکڑا اٹھا لائی اور احتیاط سے اس کے منہ تک لے گئی۔ پوری کوشش کی کہ اس کی انگلیاں اس کے لبوں کو نہ چھوئیں مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے لبوں کی تپش انگلیوں کے پوروں سے ہوتی ہوئی اس کے رگوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے دوسرا نوالا دیا، ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمکنے لگیں۔ میکائل اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ خود کھا لیجیے، بس کرے نا۔ نہیں، جب تک میں صحت یاب نہیں ہو جاتا آپ نے ہی مجھے کھلانا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی وقت کے کھانے میں تاخیر نہ ہو۔ دوپہر کا کھانا بھی آج سے گھر کا کریں گے ہم۔ میں کوئی دوا تو نہیں دے رہی، اور جس ہاتھ سے آپ نے مجھے اتنی بڑی لڑکی کو ایک جھٹکے میں ادھر سے ادھر کھینچ لیا تھا اسی ہاتھ سے اپنی والا بھی خود توڑ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ مجھے شفا بخش رہی ہیں، کوئی طبیب یا دوا بھی اپنے علاج سے اور اثر سے مجھے اتنا ٹھیک نہیں کر سکتا۔ پلیز ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے خان، اس زخم میں انفیکشن ہو جائے گی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اگلا نوالا اس کے منہ تک لے جانے لگی مگر اس بار چالاکی کر گئی۔ اس نے نوالا ذرا بڑا توڑا تاکہ اس کے لبوں کی گرمی اس کی انگلیوں تک نہ پہنچ سکے۔ اسلام آباد میں آپ صرف 6 مہینے ہی نہیں پڑھیں؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ بے خیالی میں اس کے بولنے کا دیہاتی انداز یکسر بدل گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں صرف 6 مہینے ہی وہاں رہی تھی، ہاسٹل میں رہتی تھی بس۔ جس سے آپ ملائی کہہ رہی ہیں یہ اٹلی کی مشہور فروٹ ڈش ہے، اور کل رات کے کھانے میں جو بنایا تھا اسے چکن الفریڈو کہتے ہیں۔ میں اسٹور سے دال ماش نکالنے گئی تھی، وہیں 2 ریسیپی بک نظر آ گئیں۔ گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو سوچا کچھ چیزوں پر تجربہ کر لیا جائے۔ واہ، ماشاء اللہ! ڈکٹیٹر کی طرح کیوں دیکھ رہی ہیں، جیسے میں کوئی کلپریٹ ہوں؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کل اس بندے کے سامنے وہ نہ جانے کیوں بار بار گھبرا جاتی تھی، اپنے خفیہ رازوں کو راز رکھنا بھول جاتی۔ آپ کو وہ ریسیپی بک پڑھتے ہوئے میں دیکھ چکا تھا، جتنا مجھے یاد ہے اس میں کھانوں کی ترکیبیں بھی اطالوی زبان میں لکھی ہوئی ہیں۔
چوری پکڑی گئی تھی۔ مزید ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے بہت ہو گیا۔ وہ اٹھنے لگی تھی مگر اس نے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا۔ نہ چھوا کرے مجھے خان، خدا را مت کریں۔ اور کل جب آپ میرے سینے سے لگی میرے وجود میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی تب میں نے منع کیا تھا۔ مجھے اندازہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ میں نے سنا ہے آپ ہر سال کچھ مہینوں کے لیے اپنی خالہ کے گھر شہر جایا کرتی تھی۔ حیرت ہے، اس کا منہ کھل گیا۔ یہ راز بھی جان گیا تھا یہ بندہ۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، سوچ رہا ہوں کبھی آپ کو وہاں لے چلوں۔ بیٹھ جائیے واپس، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے بہت کام ہے۔ مرجینا، دوسری بار سردار نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ قانونی صاحبہ سننے کی ضد لگائی تھی۔ مجھے صرف مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق ہے خان، تھوڑی بہت اطالوی زبان پر عبور حاصل ہے، مگر آپ کی اس تفتیش کی وجہ میں نہیں جان پا رہی۔ اطالوی کھانے بناتی ہیں، انگلیوں کی پوروں سے رنگوں کو کینوس پر جان بخش دیتی ہیں۔ اطالوی زبان سمجھتی ہیں مگر جان بوجھ کر دیہاتی لہجہ اپنی زبان سے جوڑ رکھا ہے جو کبھی کبھی بے اختیار پھسل جاتا ہے۔ آخر یہ لڑکی ہے کون اصل میں؟ آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں سنیں گے؟ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کیوں؟ بے رحم سوال، انتہا حد تک مختصر۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کو جواب دینا میرا فرض ہے، مگر میں بابا جانی کو اپنی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مزید کسی عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کی کسی بھی عزیز کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس معمولی سی گاؤں کی عام سی لڑکی میں آخر کیا خاص آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اگر مرجینا سے جان چھڑانے کے لیے کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں تو خدا کی قسم اگر میں نے زبان پر کوئی سوال اٹھایا تو کاٹ دیجیے گا اسے، آپ کو حق ہے۔ اس کی بے اعتباری سے عاجز آ کر وہ ایک گہرا سانس بھرا، پھر نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ صاحبہ، مجھے آپ کے الجھے ہوئے یہ خدشات سلجھانے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی سانسیں بھی میرے اختیار کی تردید نہ کر سکیں۔ میں اس احساس تک رسائی چاہتا ہوں جس کے سامنے ہر گناہ، ہر جرم معاف ہو جائے۔ اور یہ کم بخت دل ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کا انداز بے حد شاعرانہ تھا مگر اس شاعری میں ملکیت کا ایسا احساس بھی شامل ہو گیا جس کا مطلب وہ صاف صاف اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ لیکن میں اپنے دل کو غلط پر قائل کرنے والی نہیں ہوں۔ میں اپنے ساتھ ہونے والے جرم کو کبھی معاف نہیں کرتی کہ میں بتا دوں خان، مجھے اچھے یا رحم دل کہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سزا ضرور ملے گی جب میرے ہاتھ میں انصاف رکھ دیا جائے گا۔ جہاں میں نے سہا ہے وہاں میں بدلہ بھی لوں گی اور ضرور لوں گی۔ وہ تھکا سا کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی سنگ دل ہے میکائل، معافی نہیں سزا دینے والی۔ اپنے کندھوں کو مضبوط کرنے کی تیاری آج ہی سے شروع کر دو۔ کتنی ہی گھنٹیاں اس کے اپنے ہی اندر اسے اٹھی تھیں۔ زوریز لالا، میں نے باجی کا سامان سمیٹ دیا، آپ اسے گاڑی میں رکھوا دیں۔ ڈاکٹرز انیلا کو آج ڈسچارج کر رہے تھے۔ سجیلا روم سے نکل رہی تھی جبکہ وہ اندر آ رہا تھا۔ میں رکھ دوں گا۔ وہ سجیلا کو باہر جانے کے لیے راستہ دینے لگا۔ اس کی بیوی بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی تھی۔ آپریشن کے لیے دیا ہوا نشہ دوسرے دن بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل غنودگی میں رہتی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے ڈاکٹرز نے اسے کچھ انجیکشنز لگائے تھے اور اب جب وہ اٹھی تھی تو کچھ تازہ سی لگ رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ سیدھا کھڑا ہو کر کچھ دیر اسے تکتا رہا، پھر بولا۔ چھوٹی سی زبان نہیں ہلی مگر بھاری سا سر ہل گیا۔ منہ کھولو۔ یہ یکایک صادر ہونے والا حکم وہ سمجھ نہیں پائی، اس کے تاثرات بدل گئے۔ یہی تو اس کا سوال تھا، سنا نہیں تم نے؟ منہ کھولو۔ اس کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی مگر وہ پتھر جیسی سختی لیے زبان اسے گھور رہا تھا۔ انیلا، تمہیں میں نے کیا کہا؟ اس بار وہ اس پر چکا تھا۔ اس کے لب واں ہوئے۔ زبان باہر نکالو۔ وہ اس کے ساتھ کیوں کھیل رہا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ خبردار اگر تم روئی، جو کہا ہے وہ کرو۔ ضد کا پکا آدمی شاید محبت کرنا بھول گیا تھا۔ عاجز ہو کر اس نے اپنی زبان ذرا سی باہر نکال دی جو دواؤں کے زیر اثر پیلی پڑ چکی تھی۔ زبان سلامت ہے، کان سننے کے قابل بھی ہیں، پھر بولتی کیوں نہیں ہو؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اگر میری کسی بھی بات پر تم خاموش ہوئی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ سجیلا کہاں ہے؟ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ پوری بات وہ پہلی بار اس کے منہ سے سن چکا تھا اور اسی نے اس کا میٹر گھما دیا تھا۔ اس کا آپے سے باہر ہونا بنتا بھی تھا۔ ابھی تک سالوں سے بنی ہوئی تلخی میٹھی نہیں تھی اور وہ پھر سے اسے جانے کا کہہ رہی تھی، پھر اسے دھتکار رہی تھی۔ مگر ایسا کیسے کر سکتی تھی وہ؟ اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے میں مگن جب اسی وقت سجیلا واپس اندر آ گئی۔ تم ایسا کرو، اپنی بہن کا سامان واپس حویلی پہنچا دو، یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ زبردستی کرنے کا میں کسی عورت پر قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کن ہو گیا تھا۔ کیا وہ بھی اس رشتے سے تنگ آ چکا تھا؟ اس کی اپنی بیوی سے زیادہ تو سجیلا زوریز کی بات پر حیرت کے مارے گنگ رہ گئی تھی، مگر پھر پوچھ بیٹھی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لالا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لالا؟ ابھی تک تو سب ٹھیک تھا۔ وہ انیلا کے پاس گئی جسے زوریز مسلسل گھور رہا تھا۔ کیا ہو گیا باجی، کیوں نہیں جانا چاہتی اپنے گھر؟ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ اس کے ان موٹے موٹے لمبے آنسوؤں کو بہانے کا موقع مل گیا تھا۔
آپ رونا تو بند کریں، میں نے صرف پوچھا تھا۔ مجھے وہیں رہنا ہے سجیلا جہاں تم ہو، میں اپنی جان لے لوں گی اگر اس حویلی میں دوبارہ قدم بھی رکھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ باجی؟ لالا زوریز سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ آپ یہ سامان لے کر جائیں، آپ نے خود سنا ہے وہ اپنے سسرال جانا چاہتی ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا، ابھی بھی نہیں ہوا تھا، اگر مطمئن ہوتا تو شاید اسے گلے ہی لگا لیتا۔ نہیں سجیلا، تمہاری باجی کو خود مجھے بولنا ہوگا کہ زوریز خان انصاری انیلا کو چاہیے یا نہیں۔ سجیلا بے بس سی بہن کو دیکھ رہی تھی، اس کا شوہر اس کے منہ سے اقرار چاہتا تھا، وہ مزید کچھ چاہ کر بھی اس کے لیے نہیں کر سکتی تھی۔ بس کندھے پر تھپکی دے کر وہ واپس باہر نکلی، جیسے یہ آخری حوصلہ اسے دینا چاہ رہی ہوں۔ اسپتال کے اس کمرے میں صرف وہی دو نفوس رہ گئے تھے جن میں ایک شکوہ بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ زوریز بغیر کچھ کہے ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس کے بیڈ کو ذرا سا نیم اونچا کر دیا۔ میری یاد نہیں آئی تھی نا؟ اگر تمہاری بہن آ سکتی تھی تو تم بھی اپنے سسرال آ سکتی تھی، یا بہت دل لگ گیا تھا اپنے باپ کے گھر میں؟ وہ جانتا تھا اس سے کچھ کہلوانا ہے تو بھی خود پہل کرنی ہوگی۔ آپ بہت ظالم ہیں زار، بہت سنگ دل ہیں۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے منہ پر رکھا جس کی نس زخمی تھی ڈرپ لگنے کی وجہ سے۔ یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہوگا؟ میں بھی ہر دن کے آغاز میں آپ کے آنے کی تمنا اتنے زور سے کرتی تھی کہ میرا وجود ہانپنے لگتا تھا۔ 3 سال پہلے میں نے مان رکھا تھا، اگر یاد ہو تمہیں، اس بار تم نے آنا تھا۔ یہ جتنا جلدی تم سمجھ لیتی اتنا ہی اچھا ہوتا۔ مجھے بولنا نہیں آتا زار، میں کیا کروں، میں گونگی ہو جاتی ہوں۔ میرا دل کمزور ہے، میں کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتی۔ میں خود کے لیے نہیں بول سکتی، میں نے ہر خاموشی کو اپنے اوپر قیامت کی طرح اترتے دیکھا ہے۔ وہ سسکیاں جو عرصے سے کفل میں بند تھیں چن چن کر آزاد ہونے لگی تھیں۔ آنسو کسی جل پری کی طرح شفاف کالوں پر بہتے ہوئے ایک مکمل آبشار کی صورت اختیار کر گئے تھے جو کیلی لکیر بناتے ہوئے اس کی ٹھوڑی تک پہنچ رہے تھے۔ شاید یہی اس کے مرہم کا انداز تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اپنی قربت کا مرہم رکھنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا اس کے ہونٹ پھیل گئے تھے جیسے اس کا چھونا اس کی ذات میں بہار اتار چکا ہو۔ وہ دیکھ رہا تھا یہ وہی آنکھیں تھیں جن کی خاموشی سے زوریز خان کبھی کبھار ڈر جایا کرتا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی نین کٹوروں میں اتنی مستانہ خوبصورتی رکھتی تھی۔ اس کی پلکیں گرنے لگی تھیں اور اسی وقت اسی لمحے اس کے سینے میں خون کے ایک لوتھڑے نے احتجاج کر دیا۔ اس آدمی نے خود پر لعنت بھیجی جو ان دل آویز تابندہ آنکھوں کو زندگی سے خالی کرنے کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ پھر دماغ نے احتجاج کیا، قصور تو اس کا بھی تھا، اگر وہ ایک قدم اٹھاتی تو وہ دوڑ کر جاتا۔ حساب کتاب میں جب عشق کے صفحے پلٹنے لگے تو 2 + 2 کا مجموعہ 1 نکلا تھا، اور جب ایک میں سے ایک منفی کیا گیا تو ایک بھی نہیں بچا۔ اے ورگ گرداں داستان کے مسافر، تب کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ دل اپنے بے حسابی پر ناز کرنے لگتا ہے، دماغ کی بے بسی پر تالیاں بجاتا ہے جس کی ہر منطق بیکار رہ جاتی ہے۔ وہ کہے مار کر ہنستا ہے اور پھر ایک اعلان کرتا ہے، قلب میزان میں عشق کے حساب بے کتاب ہوتے ہیں۔ سلطان قلب جذبات کے چٹی پر اپنے نتائج لکھ کر دماغ کے منہ پر مار دیتا ہے اور پھر دماغ بھی کام کرنا بھول جاتا ہے۔ کمینے، آج تمہاری پہلی تقریر تھی، عوام کو بھی بلا لیا تھا مگر تم تھے کہ بیوی کے پاؤں سے سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ مجال ہے کہ تم گھر سے بھی باہر نکلو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سردار کو گیان صرف وہی شخص دے سکتا ہے۔ یہاں کوئی میرے جنازے کی تیاری تک کر چکا ہے۔ ثابت کر دیا کہ آپ بڑے خود غرض انسان ہیں، صرف اپنی سیاست کی پڑی ہے۔ اس کے کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو کندھوں پر پھیلی چادر کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کھیتوں کے کچے راستے پر شہاب الدین کے ساتھ جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کچھ بھی تو نہیں، میرے سامنے اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہے۔ سامنے سے صالحان آتا دکھائی دینے لگا مگر اس کی نظر صالحان کے پیچھے آتے ہوئے لوگوں پر پڑی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں تھا کہ الیکشن میں مخالف کھڑے ہونے والا ہے یہ؟ وہ اپنی خیریت والی بات بڑی ہمواری سے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ اچھا ہے نا، رقیب کی نفرت تمہیں ہارنے نہیں دے گی، اسے ایک گھوری ملی۔ آپ واقعی اس طرح سوچتے ہیں؟ آپ تو میکائل جبر خان کو بھول گئے ہیں۔ تو یاد کر مجھے، پہلے کیسا تھا تو؟ صالحان اب انہی کی جانب آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ خود کو رقیب کہہ کر یہ بندہ اپنی عمر کم کر رہا ہے۔ ابھی جب یہ میرے خلاف لڑے گا تو میرا وہ پرانا شیطانی بے رحم روپ ضرور اس کے سامنے آئے گا۔ مر جائے گا یہ میرے ہاتھوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جیتنے نہیں دوں گا؟ مجھے تو بہانہ مل گیا ہے۔ ہم انسانوں کو تو صرف جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا بھی اتاولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت تم نے اس سے چھینی ہے، کیا میں نہیں جانتا؟ تمہارے جاننے نہ جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا شہاب الدین۔ اس کا احترام تیل لینے گیا تھا، نام کے ساتھ صاحب لگا نہ جناب لگا۔ نہ مانو تم، مگر یہ آنکھیں نہ دکھاؤ تو مجھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر صالحان اب ان کے قریب آ گیا تھا۔ افسوس ہوئے سردار، آج اس کے انداز میں سرد طنز نے جنم لیا تھا، مگر پوچھیں گے نہیں کس بات پر؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ مجھے بہت دکھ ہوا سردار جب مجھے علم ہوا کہ کل رات ان بارودی گولیوں نے دل کی جگہ کندھے کو لہولہان کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے مالک سے غداری کر دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نیلی آنکھیں تک نہ جھپکیں، کہیں ان ناکام گولیوں کے مالک تم تو نہیں ہو صالحان؟
ارے نہیں، میں مرجینہ کی نظروں میں نہیں گر سکتا. میں نے تو صرف ایک بد دعا دی تھی، خدا کی قبولیت پر سوال اٹھایا تھا. باقی اللہ نے اپنی شان دکھائی تھی. مگر شاید لگ رہا ہے میری بد دعا میں کچھ تو کمی رہ گئی تھی. میرے خلاف تم الیکشن لڑو گے؟ جی ہاں. وہ کیا ہے نا، مرجینہ کو بچپن سے ایک ہی عادت تھی. وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو ہمیشہ سب سے اوپر، کسی نہ کسی کی نہ پہنچنے والی شیلف پر رکھتی تھی. تو میں نے سوچا مجھے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر میں اس کے شوہر کے پیچھے بھی کھڑا ہونے لگوں تو میرا دیدار اس کی خوبصورت آنکھوں سے ممکن ہو. داڑھی پر ہاتھ پھیر کر اس نے شہاب الدین کو دیکھا، جس نے اس کے بندھے مٹھی پر ہاتھ جما لیا تھا، جو اسے مارنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا. تجھے لگتا ہے تم مجھے ہرا سکتے ہو صالحان؟ بالکل نہیں سردار. میں جانتا ہوں آپ یہ الیکشن جیتیں گے. وہ کچھ دیر خاموش رہا. پھر لڑنا کیوں چاہتے ہو؟ تجھے اپنی جگہ آنے کی دعوت میں دے چکا تھا. آپ کی جگہ نہیں، آپ کے خلاف لڑوں گا تاکہ آپ کو وجہ مل جائے. مجھے تو رقیب کے ہاتھوں مرنا بھی منظور ہے. میری معشوقہ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جسے اس نے چنا ہے وہ عنبر صالحان سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا. تم اگر اس کے لیے مار سکتے ہو تو میں اس کے لیے مر سکتا ہوں. میں اپنے قدم پیچھے لینا بھی جانتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ یہ شکست نہیں بلکہ جنگ چھڑنے سے پہلے کی حکمت عملی ہوتی ہے. آپ نے یہ الیکشن لڑنا ہے سردار. اس کا انداز ٹھوس تھا. اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے قائل کر سکتے ہو؟ میکائل جبل خان کو میں ہی قائل کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں نے کہا نا، مرجینہ کی نظریں صرف اوپر ٹکتی ہیں. اگر میں اسے دیکھنے لگا، وہ اس کے کان کے قریب جھکا. باخدا میرے عظیم سردار، تو جادو ہو جائے گا. میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا. میں نے خود پر عائد کی ہوئی وہ قسم بھی ٹوٹ جائے گی، اور میری قسم ٹوٹی تو آپ کی سانسوں کی ڈوریاں بھی ٹوٹ جائیں گی. اس کے زخمی کندھے پر وہ ہاتھ رکھنے لگا، جسم میں بلبلاتی ہوئی درد کی ایک لہر دوڑ گئی. آج پہلی بار میکائل کو صالحان سے خطرہ محسوس ہوا تھا. وہ بات کو خدا تک پہنچا گیا تھا. چلو، وہ سن ہو گیا تھا. میکائل وہ سماعت سے کچھ دیر کے لیے محروم ہو گیا تھا. شہاب کاکا. پھر ایک لمبی آہ اس کے لبوں سے نکلی. مجھے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں، مگر اس کی بد دعا نے میرے جسم پر رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں. دعا، بد دعا. اگر ہر کسی کی لگتی تو آج ساری دنیا اجڑی ہوتی، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کا حاسد ہے. شہاب کاکا، اللہ تو شدت کو بھی دیکھتا ہے. مگر یقین کرے، میں نے صاحبہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی. وہ لڑکی تم سے زیادہ اپنا اچھا برا جانتی ہے. کیا واقعی جانتی ہے؟ سرسوں کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ارد گرد پھیلی ہوئی تھی. گہری سانس کے ساتھ وہ خوشبو محسوس کی جاتی، حالانکہ کچھ چھوتی ہوئی اندر اترتی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر نوکیلے کیکر اگنے لگے ہیں. اس نے آنکھیں جھپکیں. آسمان سے اسے سرخ خون کی طرح دکھائی دینے لگا تھا. میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو. وہ چینخ پڑی تھی، اور تبھی ایک ظالم ہاتھ اس چینکنے والی لڑکی کی گردن کو شاور ٹب میں ڈبونے لگا. پانی میں بلبلے بننے لگے تھے. اس کے پاؤں زمین سے اٹھ چکے تھے. اس نے ماڈرن سلکی ٹائٹ پہن رکھی تھی اور پاؤں میں 4-5 انچ کی ہیلز تھیں، مگر اس وقت وہ سب بے معنی تھا. اس کی پوری طاقت صرف اس ہاتھ کے مقابلے میں دم توڑ رہی تھی جو اس کی گردن کو پانی میں دبائے ہوئے تھا. اتنا چاہا ہے مومل میں نے تجھے کہ تیری موت مجھے کسی اور کے ہاتھوں بھی منظور نہیں ہے. اس کے کان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا. اس آدمی کے چہرے پر بڑے بڑے آنسو بہہ رہے تھے. میری نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم اس اسرائیلی سے اتنی محبت کے ساتھ اپنا بستر تقسیم کر چکی ہو. یہ بات مجھے کل پتہ چلی. شاید میں تجھے معاف بھی کر دیتا، شاید تجھے اس دنیا سے دور لے جاتا، مگر محبت میں دھوکہ دینے والی کو اگر میں نے آج چھوڑ دیا تو میری وفاداری میری سانسیں کھینچ لے گی. اس کی گردن پر دباؤ مزید بڑھ گیا. میں تمہارے لیے مر بھی سکتا ہوں مومل، مگر مجھے جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے. اس کی ناک پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. سانسوں سے بنتے بلبلے اب کم ہونے لگے تھے. پھر پانی میں بھی بالکل خاموشی چھا گئی تھی. چند ہی لمحے، صرف چند لمحوں کے لیے وہ بے حرکت ہو چکی تھی. اس کی سانسیں رک چکی تھیں. میکائل نے اپنے لب کاٹ لیے. یہ صرف ایک خیال تھا، صرف ایک خیال. میکائل، شہاب الدین اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ خود کو صراط مستقیم کے اس باریک راستے پر کھڑا محسوس کر رہا تھا جہاں ایک معمولی سی لغزش اسے جہنم کی آگ میں دھکیل سکتی تھی. ایسا لگ رہا تھا اگر وہ ذرا سا بھی ہلا تو جہنم کی آگ اس پر دعوت کے لیے ٹوٹ پڑے گی. تجھے کیا ہو گیا؟ ایک 2 ٹکے کے آدمی کی وجہ سے تم حواس میں نہیں ہو. شہاب الدین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر اس کو اپنی گردن پر ٹھنڈا پسینہ بہتا محسوس ہوا تھا. ماضی کا ایک بدشکل دورہ اچانک اس پر حاوی ہو چکا تھا. مجھے حویلی پہنچا دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ اسی مختصر راستے کے درمیان پھیل کر بیٹھ گیا جیسے اسے یقین ہو کہ اگر وہ کھڑا ہوا تو گر جائے گا. میکائل، شہاب الدین جو کہا ہے وہ کریں. وہ جیسے غنودگی میں جا رہا تھا. شہاب الدین نے کسی کو کال ملائی تھی. کچھ ہی دیر بعد وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ڈرائیور گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا. اماں جان وہ تخت پوش پر بیٹھی نماز کے بعد کی آخری دعائیں مانگ رہی تھی. انہوں نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس کے سر پر اپنے کلمات کا درد پھونکا اور پھر اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیا. ہاں بولو بچے. میں شہر جا رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے ضروری کام ہے. اس نے سمجھانے والے انداز میں سر کو ایک جانب جنبش دی. کوئی قانونی کارروائی پیش آئی ہے؟
تو نے کل الیکشن کا ٹکٹ لیا ہے، تیرا یہاں بھی ہونا ضروری ہے۔ میرا عدالت میں لڑنا تو اول روز سے رہا ہے اماں، لیکن الیکشن کا کیا ہے، بس اندھی بازی لگائیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تجھے کامیاب کرے صالحان، میں نے ابھی تیرے لیے قرآن پاک کے ختم کی نیت رکھی ہے، پورے گاؤں کی دعوت کروں گی، بس میرے بیٹے کے زخم منتمل ہو جائیں، وہ آگے بڑھنا سیکھ لے۔ یوں ہی منتیں نہ رکھا کریں آپ۔ وہ سفینہ کے ہاتھوں پر بوسہ دینے لگا۔ کیوں بیٹے، تجھے اپنی ماں پر رحم نہیں آتا؟ اماں مجھے محبت ہوئی ہے، وہ محبت کہلانے کے بھی لائق نہیں جو تیری دنیا کے اندر اور باہر قیامت نہ برپا کر دے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے جسم کے ہر ریشے نے مجھ سے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں بیٹھے بیٹھے سانس کی تکلیف محسوس کرنے لگتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے کسی نے گہری رات کی تاریکی رکھ دی ہو۔ سفینہ خان اس کے چہرے کو صدمے سے دیکھتی رہ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مرجینہ کی چاہت نے اس کے بشرے سے خون کی آخری لہر بھی نچوڑ لی ہو۔ ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے یہ حق دے صالحان کہ میں تیری شادی کر دوں۔ وہ ہر ماں کی طرح اس طوفان کا حل بھی شادی کے سکون میں ڈھونڈ رہی تھی۔ شادی، وہی لفظ جسے اس نے دہرا دیا تھا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ سمجھ آیا تو وہ ایک کھوکھلا سا کہا تھا لگا بیٹھا تھا، اس کی گردن آخری حد تک پیچھے کی طرف لڑک گئی تھی۔ دیواروں سے ٹکراتی اس کی نم آواز خود اس کے اپنے کانوں میں بھی کرب بن کر گونجی۔ صالحان، اماں آپ کتنی بھولی ہیں۔ وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دینے لگا۔ لیکن اماں، شادی تو پورے انسان کرتے ہیں، میں تو ادھورا بھی نہیں رہا۔ جو باتیں تو کر رہا ہے اس پر مجنون ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ میں تجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیوں نہیں سمجھتا؟ آپ یوں سمجھے، ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی، آپ کے بیٹے کو بھی لاعلاج مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو اقرار کر کے تو دیکھ، میں کل ہی رشتے والی سے تیری بات کرتی ہوں، ایک سے ایک بہتر لڑکی میرے شہزادے کو مل جائے گی۔ آپ کے شہزادے میں اب کچھ بھی اس کی مرضی سے نہیں چلتا، ورنہ آپ کی خواہش کو پورا کرنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہ ہوتا۔ تو عزم کر لے کہ تجھے واپس خود کو کھڑا کرنا ہے۔ انسان کی مرضی سے سب کچھ ہو سکتا ہے، تقدیر بھی اس شخص کے آگے جھک جاتی ہے جو خود کچھ کرنے کی ٹھان لے۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگا، پھر انگلی کی پوروں سے جیسے اعداد و شمار کرنے لگا۔ سنیں اماں، مزید کیا سنوں، تجھے دیکھ اور سن تو رہی ہوں۔ یہ سنیں کہ میرا دل آپ کی نند کی بیٹی نے اپنی بدعہدی سے تار تار کر دیا ہے، جس سے مسلسل خون رس کر ٹپک رہا ہے۔ اس نے پہلی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی انگلی پر نشاندہی شروع کر دی۔ اس نے میرے احساسات کو ردی سمجھ کر کوڑے دان کی زینت بنا دیا ہے، اور میں نے اپنی قیمت بھی اس کے عرض سے منسلک کر دی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب تک وہ صالحان کے لیے وزنی نہ بولے تب تک میں یوں ہی بے وزن ہو کر ہوا میں بھٹکتا پھروں گا۔ اس نے تیسری انگلی پر دوسرے ہاتھ کی انگلی رکھ دی۔ مرجینہ نے میری انا کو سنگسار کر دیا اماں، اس نے چوتھی انگلی پر انگلی رکھ دی۔ اس نے مجھے خدا کے فیصلوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ پانچویں انگلی پر انگلی پڑی، سر اٹھایا تو داڑھی میں ایک آنسو گرا اور اسی میں جذب ہو گیا۔ ابھی آپ ہی بتا دیں اماں، میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ جو بھی لڑکی آپ میری زندگی میں لائیں گی اسے میں کیا دوں گا؟ خدا کے فیصلوں پر سوال اٹھا کر اناڑی مسلمان تو بن ہی گیا ہوں، مجھے مزید گنہگار مت بنائیں۔ میں کسی اور کا حق اپنے آپ پر نہیں ڈال سکتا، میرا جسم اسی کے نام پر خاک ہونے کی صدائیں لگا رہا ہے۔ لمبی زندگی پڑی ہے بیٹے، ایک ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جب جوان اولاد اس طرح کسی کے پیچھے برباد ہوتا رہے؟ کتنی زندگی بچی ہوگی؟ 28 سال تو گزر گئے، 30-35 اور رہ گئی ہوگی۔ میں سمجھوں گا وہ میں نے اس کے نام کر دی ہے۔ یقین کریں یہ سودا مجھے گھاٹے کا نہیں لگ رہا۔ سفینہ خان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا، الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ میں چلتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اماں، آپ کو ہمیشہ تڑپا دیتا ہوں، رلا دیتا ہوں۔ میرے گلے لگ جا صالحان، تیری ماں بس دعا کے بعد یہی کر سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے کئی آنسو بہانے لگے۔ دعا کریں کہ میرا یہ امتحان آسان ہو جائے۔ وہ ان کے سر پر لب رکھ کر وہاں سے نکل گیا، کیونکہ مزید آنکھیں ملانا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔